بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی صورتحال جس طرح مخدوش ہوتی جا رہی ہے اس میں لوگوں کی توجہ بہت سے اہم جیو پولیٹیکل معاملات سے ہٹتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ٹی وی چینلز کے پاس تو شاید ان باتوں کے سوچنے کا اب وقت ہی نہیں رہا، کیونکہ پاکستان اب مسائل کی اس دلدل میں دھنس چکا ہے کہ جہاں اسے گرد و پیش کے حالات کی خبر ہے اور نہ حالات سے کوئی غرض ہے۔ یہ پاکستان کا جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کی ایک سوچی سمجھی ایک کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو جو نان ایشوز ہیں ان میں الجھا دیا جائے اور گرد و پیش کے مسائل سے لا تعلق کر دیا جائے۔ بھارت میں اس وقت دو اہم خبریں آئی ہیں جن کا تعلق پاک بھارت تعلقات سے بھی ہے اور ماضی قریب کے چند فیصلوں سے بھی ہے۔ ان میں پہلی خبر کانگریس کے سینئر لیڈر ڈگ وجے سنگھ کا یہ ایک بیان ہے جس میں انہوں نے پلوامہ حملے کی حقیقت کے حوالے سے 5 اہم سوال اٹھائے ہیں۔ پلوامہ حملہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس حملے کو بنیاد بنا کر بھارت نے کئی بڑے فیصلے کیے، جن میں سب سے اہم فیصلہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی شناخت پر ایک فیصلہ کن وار اور حملہ تھا۔ یوں ہمیشہ سے ہی روز اول سے ہی یہ بہت سے سوالات اٹھائے گئے پلوامہ حملے کی حقیقت کے حوالے سے، لیکن بھارت کی حکومت نے، نریندر مودی کی حکومت نے اس واقعے کو ایک ہولو کاسٹ قسم کا کی طرح کا ایک تقدس کا جامہ پہنا دیا تاکہ لوگ اس حملے کے بارے میں نہ سوال پوچھیں نہ سوال اٹھائیں۔ اس حملے کے بارے میں جو سوالات اٹھائے گئے، شکوک و شبہات سے جو سوالات جنم لے رہے تھے، ان کو فوج کے مورال کے ساتھ، فوج کی عزت اور انا کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا گیا۔ یعنی جب بھی اگر کسی نے سوال اٹھایا تو کہا گیا کہ یہ فوج کی توہین کر رہا ہے، فوج کی قربانیوں کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اس حملے میں 40 بھارتی فوجی مارے گئے تھے جو کشمیر کے ساؤتھ کشمیر پلوامہ میں ہوا تھا۔ اور اس حملے کے بعد ہی پھر بھارت نے کشمیر پر جو پلاننگ کر رکھی تھی، کشمیر کے تشخص پر حملے کی اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کی، پھر اس پر وہ عمل کر گزرا، ایک رد عمل کا سا ماحول بنا کر۔ اب جو وجے سنگھ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو CRPF نے سپاہیوں کو منتقل کرنے کی، ساؤتھ کشمیر سے سری نگر منتقل کرنے کی جو درخواست کی تھی کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے اس کو، وہ حکومت نے رد کیوں کی؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 300 کلو گرام RDX یعنی بارودی مواد ہے وہ پلوامہ میں کیسے پہنچا؟ ظاہر ہے کہ 300 کلو گرام بارودی مواد کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں پہنچا ہوگا، وہ کھیتوں میں اگتا ہے نہ وہاں پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے، کہیں باہر سے ہی وہ وہاں پہنچا ہو، تو وہ کیسے پہنچا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بھارتی فوج نے ایک گاڑی کو پکڑا اور جس میں مبینہ طور پر پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ شامل تھے، تو ان کے ساتھ ایک DSP دویندر سنگھ نامی وہ بھی سفر کر رہا تھا۔ بھارتی فوج نے یا اداروں نے یا حکومت نے دویندر سنگھ کو گرفتار کیا اور پھر رہا کر دیا، تو اس پر غداری کا مقدمہ کیوں قائم نہیں کیا گیا؟ آخر اس کے کیا کنیکشنز تھے ان عسکریت پسندوں کے ساتھ جنہیں ماسٹر مائنڈ کہا گیا تھا پلوامہ حملے کا؟ اسی طرح جو چوتھا سوال ہے پوچھا، اس میں یہ گیا ہے کہ جو سرجیکل سٹرائکس کیں اور کہا گیا کہ درجنوں لوگ مارے گئے بالا کوٹ میں، تو ان کا جو ثبوت ہے وہ بھارت کی حکومت نے ابھی تک اتنے برس گزرنے کے باوجود پیش کیوں نہیں کیا؟ جو 5واں سوال ہے وہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہے اور حالیہ جو پاک بھارت تعلقات میں کچھ مثبت اشارے اور اشاروں کنایوں سے جو باتیں ہوئیں اس کے بارے میں ہے۔ جو ان کا 5واں سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے درمیان دوستی اور تعلق کی نوعیت کیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں دونوں ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے پائے گئے۔ یعنی یہاں غالباً جو
مسٹر سنگھ کا جو سوال ہے اس کا تعلق پچھلے کچھ واقعات سے بھی ہے، اور حال ہی میں جو العربیہ کو جو میاں نواز شریف نے انٹرویو دیا جس میں ان کی لہجے سے خاصی مدافعانہ قسم کی مدافعت قسم کی اور مدافعانہ قسم کا انداز ٹپک رہا تھا، اور ان کی باڈی لینگویج بھی خاصی شکست خوردگی کے احساس سے بھرپور اور لبریز تھی۔ تو یہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے 5واں سوال پوچھا ہے، اور یہ سوال بھی خاصا اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 اگست کو جو بھارت نے جس فیصلے کو بنیاد بنا کر جو سٹیپ لیا، وہ آج بھی بھارت میں بھی مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ اب پاکستان سے زیادہ بھارت میں اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ابھی تک، اور اس پر پھر حسب روایت جو رد عمل آیا ہے بھارت کی طرف سے، بھارت کی حکومت کی طرف سے اور بی جے پی کی طرف سے، وہ یہی ہے کہ فوج کی توہین کی جا رہی ہے، فوج کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اور کانگریس جو ہے وہ بھارت کو جوڑوں کے نام پہ توڑنا چاہتی ہے، اور یہ فوج کا مورال گرانے کی ایک کوشش ہے۔ یعنی سوال گندم جواب جو، اور یہ وہ وجہ ہے کہ یہ اس پلوامہ کا جو حادثہ ہے اس کو یہ تقدس کا جامہ پہنانے کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک پلاننگ کا نتیجہ تھا، اور اس سے وہ بڑا مقصد حاصل کیا جانا تھا جس کے بارے میں بھارت ایک خوف کا شکار تھا کہ پاکستان رد عمل دکھا سکتا ہے، عسکریت پسند رد عمل دکھا سکتے ہیں، اور بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ شاید اسی لیے کشمیر کے اندر جو ہے لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، ملٹری بلڈ اپ کیا گیا تھا، خوف کی ایک فضا بنا دی گئی تھی، وہ ایک رد عمل کا خوف تھا۔ اور یہ لیکن اب جو حالات ہیں کہ یعنی 2-2.5 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ سوالات کی زد میں ہے، اور پاکستان سے نہ صحیح لیکن بھارت کے اندر سے ابھی بھی اس کو مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے اسی چیز کو اپنے لیے اور اپنی داخلی سیاسی کامیابیوں کے لیے بھی استعمال کیا، خود کو ایک ٹارزن بنا کے بھارت کے عوام میں پیش کیا، اور جس کا ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوا، اور کشمیر پر بھی انہوں نے جو سارے مسئلے کی جو بساط ہے وہ اپنے طور پر انہوں نے لپیٹ دی۔ تو اس حوالے سے ایک یہ اہم ہے کہ بھارت کے اندر سے ابھی تک کشمیر کے 5 اگست 2019 کے جو فیصلہ ہے اس کی بنیاد بننے والے واقعے کے بارے میں ابھی تک شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں بھارت وہ مقاصد حقیقی طور پر حاصل نہیں کر سکا۔ کشمیر کی زمین تو اس کے قبضے میں آ گئی جو پہلے بھی تھی، قوانین کو توڑ کر وہ کشمیریوں کی قسمت کا مالک و مختار تو بن گیا، جانیں پہلے ہی اس کے رحم و کرم پر تھیں، لیکن وہ ان دیرپا مقاصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ کشمیر ابھی امن سے بھی دور ہے، استحکام سے بھی دور ہے، اور کشمیری ذہنی طور پر بھی ابھی اس ساری صورتحال کو تسلیم کرنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ تو اس حوالے سے ایک دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ہے یا بات ہے وہ را کے سابق چیف AS دولت کا ایک بیان ہے جو انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ 370 کا جو خاتمہ تھا وہ غیر ضروری تھا، اس میں کچھ باقی رہا نہیں تھا، لیکن یہ غیر ضروری بات تھی، اور بھارت اس صورتحال کو ریورس کرے، اس کو بحال کر کے کشمیریوں کا اعتماد جیتے اور پاکستان اور چین کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرے۔ اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بھلے سے عسکریت یا دہشت گردی پر بھی بات چیت کی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر پر بھی بات کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عسکریت کوئی آج ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور چین کے ساتھ جب تک بھارت کے معاملات اور مسائل طے نہیں ہوتے اس وقت تک یہ معاملہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے 370 کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بھارت کے اندر سے اٹھنے والی ایک اور آواز ہے کہ جس میں بھارت کے اس فیصلے کو 370 کے خاتمے کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے، اور اس فیصلے کو ریورس کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو اور نریندر مودی کا جو بیل ہے اس کو سینگوں سے پکڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے، بھارت کے اندر سے کی جا رہی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو حالات اب پیدا ہوتے جا رہے ہیں باہر سے بھی اس ہلہ شیری دینے والوں کو اور سینگ پکڑنے والوں کو کسی نہ کسی انداز سے حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ آثار و قرائن سے کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔